آپ اس کو مانتے ہیں یہ ہے؟ بھائی مجھے نہیں پتا یہ جو بیان کرنے والا ہے یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. اگر قابل اعتماد ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی آئے تھے اور وہ ثقہ آدمی ہے تو ہم اس کی تعویل کریں گے کہ یہ تو سچ کہہ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں آئے تھے. ایک صورت مثالیہ تھی جو اس کو ایسا لگا, جیسے ہمیں ہوتا ہے بہت سے بچے کہتے ہیں ہمیں جن نظر آیا ہے. ڈاکٹر کیا تعویل کرتا ہے؟ بھائی اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جن ہے, حقیقت میں جن نہیں. تو پھر ان کا بھی دماغ خراب ہوگا جنہوں نے یہ سنایا ہوگا. ممکن ہے ان کا دماغ خراب ہو گیا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم نانوتوی کو انہوں نے اپنے ساتھ لٹایا, پھر ان کی طرف کروٹ لی, ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. قاسم صاحب بولے او میاں لوگ کیا کہیں گے, تذکرۃ الرشید. اچھا یہ اگلا میں. اچھا تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ فوش مذاق بھی کر لیتے ہیں. لکھنے والے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے فری تھے کہ فوش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. اچھا یعنی اتنے فری تھے فوش مذاق ہو جاتا. اب دونوں بزرگ ہیں جی, دونوں بزرگ ہیں اور دونوں بزرگ فوش مذاق کر رہے ہیں جی, اور آپ لکھنے والے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں. تو یار اگر انہوں نے فوش مذاق کر لیا تو آپ نے کیوں لکھا؟ غلط کیا, نہیں لکھنا چاہیے. ہم کب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا, غلط کیا انہوں نے, کون کہہ رہا ہے؟ مفتی صاحب ہم تو عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اس طرح کے عشق مشوقی کے واقعات کون لکھتا ہے اپنی کتابوں میں؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا اب اس نے ورکنگ کوئی نہیں کی ہوئی تھی, اس نے پتا کیا کہا, اس نے کہا اگر اس بیوقوف نے لکھ بھی دیا تھا, اور بیوقوف پتا کون ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی. لہذا جو بریلوی کہتے تھے نا یہ مریض الامت ہے, مفتی صاحب نے آدھی بات مان لی ہے کہ مریض الامت ہے یا نہیں ہے, یہ بے وقوف الامت ہے. بیوقوف کا ہے انہوں نے اس کو, اشرف تھانوی کو. ہو سکتا ہے اس پہ بھی اب رجوع کرنا پڑے, بڑے کسی مفتی نے سن لیا, انہوں نے کہا تو یار کتنے ساڑھے بزرگوں کو بیوقوف کہہ دیتا ہے, لیکن ورکنگ نہیں تھی. اور یہ ایسے خطرناک واقعات ہیں. میری ویڈیوز جب مولانا طارق جمیل صاحب نے دیکھی نا تو مجھے انہوں نے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار یہ واقعی لکھا ہوا ہے کتابوں میں. میں نے کہا جی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور اس کا نام رکھا گیا ہے حکایات اولیاء, یعنی اولیاء کی حکایات. یہ اولیاء ان کے یہ کچھ کرتے رہے. ہاں تو پھر انہوں نے مجھے کہا یہ کتاب مجھے بھیجو, اس میں وہ دونوں واقعات ہیں, ایک میاں والا اور دوسرا جو قاسم نانوتوی صاحب قبر سے نکل آئے تھے بیداری میں, جو بند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. میں نے کہا تھا یہ جواب کبھی نہیں دے سکے گا, میں نے اس کا پیپر آؤٹ کیا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ قبروں سے فیض یہ ہوتا ہے کہ جس طرح حضرت عمر نے خواہش کی تھی میں قبر رسول کے ساتھ دفن ہوں. نا مفتی صاحب نا, میرا نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں, یہ نہیں ہے. وہ قبروں سے فیض یہ ہے کہ تمہارا قاسم نانوتوی قبر سے نکل آیا بیداری میں, اور کون نکل کر رہا ہے؟ اشرف تھانوی صاحب. دو مولویوں کی صلح کروا کے گیا, اور وہ مولوی جس کو ملنے آیا تھا نا وہ سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف بھیگ گیا تھا پسینے کی وجہ سے, پتہ نہیں کچھ اور بھی نکل گیا ہوگا. پاجی مردہ نکل کے آ جائے باہر. یہ تھا جناب وہ جو کہتے تھے نا ہم قبروں سے خواص کے طریقے سے فیض لیتے ہیں, جو المحنت میں لکھا تھا وہ یہ ہے. کوئی جواب نہیں. پھر کہتے نہیں نبی الاسلام کی جو جسمانی حیات ہے قبر میں وہ تو انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں, بالکل جسم اطہر سلامت ہے, لیکن تم جس جسمانی حیات کو مانتے ہو اس میں قبر مبارک سے ہاتھ بھی باہر نکالتے ہو. میں نے یہ دلیل دی تھی تو پی گیا. تیرے مفتی اعظم پلانٹ ارتھ دیوبند تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جھوٹا واقعہ سنایا کہ 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی کے لیے رسول اللہ نے قبر اطہر سے ہاتھ باہر نکالا, خواب میں نہیں بیداری میں, 90,000 لوگوں کی موجودگی میں. جھوٹ لکھا, یہ باپا جانی نے بھی لکھا ہوا ہے, اور ان کے بڑے شیخ زکریا کاندھلوی تبلیغی جماعت والے نے فضائل حج میں لکھا ہوا ہے, اور کہتے ہیں جی ہاتھ چوما انہوں نے, اور عبد القادر جیلانی بھی ساتھ تھے, اور نہیں چوم سکے. وہ میں جا کے انہیں کیوں نہیں چومیا بھائی, حالانکہ وہ پیر تھا, مرید تو شیخ احمد رفاعی تھا. جھوٹا واقعہ. یہ تم مانتے ہو جسمانی حیات, اس کا جواب دے. نہیں دے سکتے. میں نے اس میں بھی کہا تھا میں جو کچھ پیپر آؤٹ کر رہا ہوں انہوں نے جواب دینے ہیں, ان کے بھی جواب دے رہا ہوں, لیکن یہ کبھی بھی بورا کھول کے کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اس نے نہیں دیا, ستی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو گیا. تو جو المحنت میں عقیدہ تھا نا کہ آپ بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں, تو قبروں سے تو فیض میں نے بتا دیا یہ تھا کہ قاسم نانوتوی زندہ ہو کے دوبارہ سے قبر سے نکل آیا. سینے سے فیض کے لیے ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا, جس کے اوپر مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کے منہ سے تو گاندھی نکلتا ہے, ایسے منہ کی بواسیر ہے. یار یہ گند تمہارے بزرگوں نے کیا ہے, میں تو بیان کر رہا ہوں. اگر تو میں نے گن پوائنٹ پہ دونوں تمہارے بزرگوں کو لٹایا ہو چرپائی پہ, پھر تو میں مجرم ہوں. ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے لیٹے, ایک چیخ رہا ہے دوسرا کہہ رہا ہے کہ دیوبند دماغ بند. میرا کیا قصور ہے؟
اچھا ان بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, الٹا ان کے دفاع پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے بھی یہاں ہوتا ہے نا, کوئی لڑکا جو ہے وہ ذرا اچھا لباس پہنا ہو تو وہ کہتے ہیں آج تو بڑا تو چمک رہا ہے, اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تو اس سے شادی کر لیتا. نعوذ باللہ. مفتی صاحب یہ آپ کے مدارس میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہم نے تو آج تک زندگی میں آپ کی مبارک زبان سے یہ گفتگو سنی ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو یہ کہہ رہا ہو. اور پھر دوسری طرف یہ بزرگان دین ہے, بزرگان دین یہ تربیت کر رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ ہوتا تو میں تیرے سے شادی کر لیتا. مطلب اگر یہ دنیا دار لوگ یہ بات کر رہے ہو نا, وہ بھی شاید ادھر ہی کرتے ہوں گے, ہم نے تو آج تک اس طرح کی بات نہیں سنی. تو سمجھ آتی ہے تم نے تو انہیں اولیاء بنا کے پیش کیا اور حکایات اولیاء لکھی ہوئی ہیں. یہ واقعات اپنی کتابوں سے پڑھ کے نہیں سنا سکتے. آج میں نے اسپیشلی نا پہلے سے ہی نا اوریجنل بک سے نا یہ پرنٹ کروا کے نا واقعات رکھے ہوئے. چونکہ یہ مفتی صاحب نے اتنے گمبھیر قسم کے الزامات لگائے میرے اوپر, میں نے پہلی دفعہ ارادہ کیا کہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ سناؤں. ابھی تک تو میں بالمفہوم بیان کرتا تھا اور میں یہ کہتا تھا کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ پڑھوں بھی, لیکن چونکہ مفتی صاحب نے اپنے بزرگوں کی حمیت میں مجھے گالیاں نکالی ہیں تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نیچے کو بابا چھڑنا. جس نے دین کے ساتھ غداری کی لمحہ پا لینا ہے میں انہوں. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو میں نے آج ارادہ کیا کہ میں یہ ورڈ بائی ورڈ پڑھوں اور جو بندی بھولی عوام ان کو مخاطب کروں کہ اسے سنو اور جا کے میچ کرو کہ کیا یہ لینگویج علماء دین کی ہوتی ہے, مفتیاء کی ہوتی ہے, یہ مدارس کے اندر یہ کام کرتے ہیں اور مجمع میں کرتے ہیں, ٹین ایجرز بچوں کے سامنے کرتے ہیں, انہیں یہ تعلیمات دیتے ہیں. یہ بھی جھوٹا دفاع کر رہا ہے کہ وہ لادا سے ہوا تھا, وہ مجمع میں ہوا ہے اور وہاں ٹین ایجرز بچے تھے. اور مزے کی بات بتاؤں, اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب بھی ٹین ایجر تھے. ہاں جی. اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, یہ آج کل جو فلمیں بھی اس قسم کی آ رہی ہیں نا, اسی عمر کے یہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا لمبی لمبی داڑیوں والے, کوئی لمبی لمبی داڑیوں نہیں, چھوٹی عمروں کے ہی تھے جس وقت کا یہ واقعہ ہے. میں وہ سن بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, اندازے سے اس کے قریب قریب لے جاؤں گا. کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, کوئی لمبی داڑیوں والے نہیں تھے. اور دیکھیں کیا لینگویج استعمال کر رہا ہے, خود بتا رہا ہے, کہہ رہا ہے ان کے لیے لڑکے تھوڑے تھے جو انہوں نے بابوں نہیں کرنا تھا. دیکھا یہی بات جب میں نے کی تھی عبدالستار عیدی صاحب والے کلپ کے اندر کہ تمہارے مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو برا لگا, وہ خود مان رہا ہے, کہتے ہیں لڑکے تھوڑے تھے, ہمیں پتا ہے لڑکے بہت ہیں. اور دوسرا جو یہ تم کہتے ہو کہ لمبی لمبی داڑھی والے کریں گے, تو مجھے بتاؤ مفتی عبدالعزیز کیا اس کی سفید داڑھی نہیں تھی؟ اور سامنے جس بچے کے ساتھ وہ زبردستی کر رہا تھا وہ بھی کم از کم 22-25 سال کا تھا, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی تھی. لہذا مفتی صاحب یہ آپ کا جو اعتراض ہے کہ داڑھیوں والے آپس میں نہیں کر سکتے, اس کی تو ویڈیو نکلی ہوئی ہے, اور وہ مفتی عبدالعزیز بھی خود دیوبندی ہے, اور ویڈیو بھی خود اس نے بنائی, اس اسٹوڈنٹ نے جس کا استحصال ہو رہا تھا. یہ آپ کا کہنا کہ لڑکے تھوڑے تھے, نہیں, مفتیوں کے لیے نہ وہ لڑکے چھوڑتے ہیں نہ بڑی عمر کے چھوڑتے ہیں, لت پڑی ہوئی ہے ان کو. یہ اس کا جو کہنا نا یہ بھی بالکل باطل ہے, ویڈیو موجود ہے. مجھے بتائیں مفتی عبدالعزیز وائٹ داڑھی ہے, اس بچے کی بھی اتنی داڑھی ہے, کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا وہ. یہ کہنا کہ داڑھیوں والے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور آخر میں نا اس نے نا وہ جیسے کہتا نا چٹکی کاٹنے کی کوشش کی, کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کی بھی ایک ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے, اور وہ ویڈیو جو انجینئر صاحب نے خود اپلوڈ کی ہوئی ہے آج سے 12 سال پہلے. شیخ زبیر صاحب کے ساتھ میرے رحمہ اللہ تعالی 100 کوسچنز ریکارڈ ہوئے تھے. 17 جون 2009 کو, آج ہے 25 اگست 2024, یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15 سال پرانی بات ہے. تو وہ 100 کوسچنز میں نے کیے اور وہ لیپ ٹاپ کے اوپر ریکارڈنگ ہوئی تھی, لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے اوپر. میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا, وہ اس طرف تھے, میں ویڈیو میں نظر نہیں آ رہا, لیکن اینڈ پہ میں لیپ ٹاپ بند کرنے کے لیے سامنے آیا, وہ کرسی سے اٹھ گئے کہ یہ بند کر لے بیٹھ کے, کیونکہ سوال میں نے بڑا کرٹیکل کیا تھا, 3 طلاق کا مسئلہ. مجھے پتا تھا کہ وہ جواب نہیں دیں گے, تو میں نے انہیں کہا آپ کی مرضی, کیونکہ ان کا موقف ہمارے والا تھا کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اہل حدیث تو اس مسئلے کو نہیں مانتے, انہیں خطرہ تھا اپنے علماء کا بھی. تو پھر اس سوال کے بعد میں اٹھ کے آیا, بند کرنے لگا, تو وہ طلاق کے اوپر انہوں نے ڈسکشن شروع کر دی ایک ٹاپک پہ. تو انہوں نے میرے کندھے کے اوپر یوں ہاتھ رکھا اور پھر ساتھ ان کا یہ پہلے کیمرہ بند کرو. وہ کیمرہ چونکہ وہ طلاق کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے, اسی ٹاپک پہ جو ویڈیو میں نہیں ریکارڈ کروانا چاہتے تھے, بس وہ انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی ایک ہمارے پاس لیک ویڈیو موجود ہے جو انجینئر صاحب نے خود چڑھائی ہوئی ہے. اور بیوقوفو یہ تو سنت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے مجھے فرمایا تھا کہ عبداللہ جب تو صبح کرنا تو شام کا خیال اپنے دل میں نہ لانا, اور جب شام کرے تو صبح کا خیال اپنے دل میں نہیں لانا. اس دنیا میں تم نے مسافروں کی طرح
गरीबुल वतन लोगों की तरह रहना है। बस ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कोई अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट को जब समझाता है तो इस तरह प्यार मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखता है। और तुम्हारे बाबे तो लिटा रहे हैं और दूसरा बाबा चीख मार रहा है कि बस कर। ये दो वाकयात एक जैसे। ये वही है जो तुम्हारे बड़ों ने कहा था कि कारोबार भी तो सूद की तरह है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कारोबार को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। बदकारी भी तो निकाह की तरह ही है। एक इजाबो कबूल और हकमैर का ही फर्क है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामिक बैंकिंग और दूसरी बैंकिंग एक तरह ही है ना, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। एक मनी अगेंस्ट मनी है, दूसरा मनी अगेंस्ट गुड्स है। खाम खा। और फिर लीक कहां से हुई? चढ़ाई मैंने हुई है, मेरे चैनल पे चढ़ी हुई है, ठीक है। लीक्ड होती तो मैंने खुद तो ना चढ़ाई हुई होती। बस अपने बाबा को बचाने के लिए एक बात छोड़ दी ना। फिर कहते नहीं हम ये भी नहीं कहते कि वो कुछ हो रहा है, लेकिन हम चाहते तो ये कर। भी खाम खा बस कुछ दो चार बातें कर दी ताकि अपने पब्लिक को। अब मेरे भाई, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई जज, ना कोई रियासती इदारे का बंदा अपनी वीडियो से भाग सकता है। वो उसे हॉन्ट करेंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप कोई एक बेतुकी स्टेटमेंट दे के तो साइड पे हो जाए, पकड़े जाएंगे। और ये भी पकड़ा गया। अब मैं वर्ड बाई वर्ड वो चीजें पढ़ूंगा और फिर मैं इनकी आवाम से भी पूछूंगा और बाकी लोगों से भी कि मुझे बताओ कि ये जो कुछ हो रहा है टीनएजर्स बच्चों के सामने, वो भी सुन लें किस तरह। जो मौलाना कासिम नानोतवी साहब हैं, जिन्होंने मदरसा देवबंद बनाया, ये पैदा हुए हैं 1832 में, 1832, और फौत हुए हैं 1879 में। बड़ी थोड़ी उम्र में फौत हो गए। 47 ईयर्स इनकी एज थी जब ये फौत हो गए। मेरी भी 47 होने वाली है इंशाल्लाह 2-3 महीनों तक। यानी मेरी एज में कासिम नोतवी साहब फौत हो चुके थे, 47 ईयर्स। और इन कासिम नानोतवी साहब को जिन बड़े बुजुर्गों ने लटाया वो इनसे उम्र में बड़े थे। वो 1826 में पैदा हुए और 1905 में फौत हुए। उम्र भी उन्होंने ज्यादा पाई, सांप के डसने से वो फौत हुए। आखिरी 8-10 साल तो नबीना भी हो गए थे। ऑलमोस्ट 80 साल उन्होंने उम्र पाई। अब कासिम नानोतवी साहब फौत हो गए 1879 में। अगर ये 1879 में भी वाकया हुआ है, ये चारपाई पे लटाने वाला, ज़ाहिर है उसके बाद तो नहीं हो सकता। हो सकता है वैसे, कब्र से भी निकल के लटा सकते हैं, लेकिन चले दुनियावी तौर पे 1879 के बाद ये वाकया नहीं हो सकता। अशरफ अली थानवी साहब वो पैदा हुए हैं 1863 में और फौत हुए हैं 1943 में। 80 साल इनकी भी उम्र हुई है। लिहाजा अगर ये वाकया कासिम नानोतवी साहब की वफात वाले साल का भी हो तो उस वक्त थानवी साहब की उम्र बनती है 16 साल, टीनेजर। अगर उन्होंने ये वाकया देखा है, वो तो नकल कर रहे हैं, जिन्हें इन्होंने कहा कि बेवकूफ है नकल करने वाला, इसलिए थानवी है। 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के सामने उनके उस्ताद चारपाई पे एक दूसरे को लटाए और एक चीखे मारे, दूसरा फिर भी बाज ना आए। हाँ, और फिर सिर्फ यहां तक नहीं, फिर ख्वाब में भी उसको वो नजर आए और फिर आगे भी काम चले, तो शर्मी करनी चाहिए। अब आप सुने, मैं वर्ड बाई वर्ड पढ़ने लगा। ये अरवाह सलासा जिसे हकायात औलिया इन्होंने डिक्लेयर किया, अशरफ अली थानवी साहब। हकायत नंबर 304। अशरफ थानवी साहब लिखते हैं कि एक दफा गंगोह की खानकाह में मजमा था। गंगोह इस जगह का नाम है, इसी की वजह से रशीद अहमद गंगोई साहब है। अहमद बरेलवी साहब इन्हें गंदगोई कहते हैं। जाहिर है जी, उसी की सुन्नत पर अमल करके इसने कहा कि मुंह की बवासीर है, वो अपने उनको को जो तुम्हारे कंपीटिटर्स हैं, हमारे साथ क्या लेना देना। हजरत गंगोई और हजरत नानोतवी के मुरीद और शागिर्द सब जमा थे, ये देख लें। और अगर थानवी साहब मौजूद थे तो 16 साल का एक बच्चा थानवी, वो मासूम भी वहां पे मौजूद था। और ये दोनों हजरात भी वहीं थे। हजरत गंगोई ने हजरत नानोतवी से मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, मोहब्बत आमेज लहजे में फरमाया, यहां जरा लेट जाओ। ये सारा इसाले सवाब ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब को हो रहा है। मैंने आज तक ये कभी वर्ड बाई वर्ड नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ूंगा ताकि मीम्स बने इनकी मजीद और इनके दिमाग बंद देवबंद खुले। हजरत नानोतवी कुछ शर्मा सा गए, मगर हजरत ने फिर फरमाया तो बहुत अदब के साथ चित लेट गए।
अच्छा देखे, ये आज तक इनकी काबर परस्ती है। पहले तो शर्मा के जब उन्होंने जोर लगाया, उनका यार अब उस्ताद है, ये कहते हैं ना उस्ताद के सामने आपने बिल्कुल नहीं बोलना, वही वाला सिलसिला पीछे से चल रहा है। चित लेट गए, हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए। ये कमरे में अलादा से नहीं हो रहा, मजमे में हो रहा है। ये मदरसे के बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारी ये फ्रेगनेंस है। इसके बाद बच्चों ने भी तो हजरत की सुन्नत पे अमल करके एक दूसरे को लटाना है ना। ये नहीं ये सोच रहे कि अल्लाह के बंदो, ये इसको तुम फ्रेगनेंस कह रहे हो, बच्चों की तरबियत क्या कर रहे हो। हमने अपने बच्चे इन मदारिस में इसलिए दाखिल करवाए हुए हैं कि दो बड़ी उम्र के लोग ये हरकत करें और वो बच्चों को सीने के जरिए फैज पहुंचाने का तरीका बता दें। हजरत भी उसी चारपाई पर लेट गए और मौलाना की तरफ को करवट लेकर, हाँ, मौलाना की तरफ को करवट लेकर अपना हाथ उनके सीने पर रख दिया, जैसा कि कोई आशिक सादिक अपने कल्ब को तस्कीन दिया करता है। इधर जो मैं और क्या करना मुफ्ती साहब, हाँ, अल्लाह के बंदे, ये तो नजर आ रहा है कि ये दिमाग की बवासीर किधर है। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब यह है कि लोगों के सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर करनी है, कोई सीने से फैज लेना या देना है, तो साइड पे ले जाओ, मुफ्ती अब्दुल अजीज की तरह। और क्या मतलब निकालूं, आप बताएं इसका क्या मतलब है। जाए इंटरनेशनल कोर्ट में ये ले जाए, उन्हें कहे कट होके कट। उन्होंने तो निकाला है, स्पॉटलाइट फिल्म बनाई हुई है भाई। वेटिकन सिटी के पॉप्स ने जो गलत हरकतें की हैं लड़कों के साथ और वहां की नन्स के साथ, उन्होंने तो वीडियो बना दी है। वो तो कोई लिहाज नहीं करते। यहां पे भी हाजी अब्दुल वहाब साहब रहिमहुल्लाह, जो तबलीगी जमात के बड़े थे रायविंड में, जब उन्हें शिकायतें मिली, मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि कोई टीनेजर बच्चा अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर तबलीगी जमात के चिल्ले में या सरोजे में नहीं निकलेगा। सलाम है, वो भी देवबंदी थे, लेकिन उन्हें समझ थी कि ये हरकतें हो रही हैं। मौलाना हरचंद फरमाते हैं कि मियां क्या कर रहे हो, ये लोग क्या कहेंगे। हजरत ने फरमाया कि लोग कहेंगे, कहने दो। मौलवी नहीं टलदा, जो मौलवी किसी का इरादा कर ले वो नहीं टलदा। बिल्कुल, शुक्र करें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे, वरना मैं आपको वीडियो भी दिखाता। बहरहाल शुक्रिया आशरिफ थानवी साहब, आपने अपने बचपन का एक वाकया बता दिया जो आपने अपनी आंखों से देखा था। अल्लाह करे कि आपने इसके असरात कबूल ना किए हो। ठीक है।